بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری اخلاص کی ضد ہے۔ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اخلاص پیدا فرمائے۔ ریا رویت سے مشتق ہے، چونکہ ریاکار انسان بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے اعمال کرتا ہے جن کے ذریعے وہ لوگوں کے نزدیک معزز و مکرم عزت پانے کا مقصد ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ریاکار انسان اس دنیا میں ہی اپنے عمل کا بدلہ اور اس کا صلہ پا لیتا ہے۔ نمبر 3 ریاکار انسان کو نہ تو اپنے عمل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رضامندی مطلوب ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت کا کوئی اس کا ثواب اس کو مقصود ہوتا ہے۔ نمبر 4 یہ کہ عبادات جو کہ صرف اللہ عز و جل کا حق ہے، لیکن ریاکار انسان ان میں سے کچھ عبادت غیر اللہ کے لیے بجا لاتا ہے۔ نمبر 6 ریاکاری ایک دھوکے کا حجاب و نقاب ہے جو کہ قبیح شکل و صورت، لئیم و ذلیل نفس اور سخت کنجوس اور بخیل دل والے شخص کو چھپا دیتی ہے، اور ریاکاری ایک سیاہ پالش اور ایسا پینٹ ہے جو کہ بری عادات اور گھٹیا سیرت و کردار کو چھپا دیتی ہے۔ نمبر 8 نفع بخش تجارت کے بازار میں ریاکاری کی حیثیت ایک کھوٹے سکے جیسی ہوتی ہے۔ نمبر 9 ریاکاری بہت مخفی اور پوشیدہ چیز ہے، اس کا ادراک کسی جاہل و غبی شخص کو نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ریاکاری سے ہوش میں رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ریاکاری ایسے انسان میں داخل ہوتی ہے جیسے رات کے اندھیرے میں سیاہ چونٹی پہاڑ پر چلتی ہے تو کسی کو محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں ریاکاری کے درجات کیا ہیں۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بندے بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اخلاص کے ساتھ ایمان کی روشنی منور فرمائے۔ آپ جان لیجئے کہ ریاکاری کے کئی مراتب اور درجات ہیں جو کہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا ریاکاری کے درجات میں سب سے بڑا درجہ ہے۔ یہ کہ انسان کسی عمل کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے بجا لائے، اور وہ چاہتا ہے کہ جس عمل کو وہ کر رہا ہے لوگ اس عمل کی وجہ سے اس کی تعریف کریں۔ مثلا کوئی شخص جب لوگوں کے درمیان یا ان کے سامنے موجود ہو تو نماز پڑھے، لیکن جب اکیلا ہو تو نماز نہ پڑھے، تو آپ جان لیجئے کہ نفاق اور ایمان کے اندر اس کے شک کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ سورہ نساء آیت نمبر 142۔ بے شک یہ منافق لوگ اللہ سے دھوکے بازی کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کو انہیں پر ڈال دیتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو دکھلانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو برائے نام یاد کرتے ہیں، یعنی بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلک صلاۃ المنافقی، یہ منافق کی نماز ہے، اور یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو منافق کھڑا ہوتا ہے اور 4 ڈھونگے مار دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ اور دوسرا درجہ اس کا ریاکاری کا عبادات میں تصنع اور نمائش کا اہتمام کرنا، یہ کہ آدمی کسی عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرے، مگر جب لوگ اس کے عمل پر اطلاع پائیں تو وہ عبادت میں چست اور حشاش و بشاش نظر آئے اور اسے مزید خوبصورت اور مزین بنائے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جیسا کہ محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے سامنے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے لوگو پوشیدہ شرک سے بچو، پوشیدہ شرک سے بچو۔ صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ شرک کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھ کر اپنی نماز کو مزید اچھے طریقے سے پڑھنے لگتا ہے، بس یہی پوشیدہ شرک ہے۔ تو ریاکاری کی مذکورہ بالا قسم عبادت کے اوصاف کے ساتھ خاص ہے، نہ کہ اصلی صورت کے اعتبار سے ریاکاری کی یہ قسم ممنوع اور ناجائز ہے، کیونکہ اس میں مخلوق کی تعظیم ہے۔ جی تو اسی طرح سے آپ آئیے اور
تیسرا درجہ ریاکاری کا لوگوں کی تعریف پر خوش ہونا، یہ کہ بندہ کسی عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے شروع کرے اور جب اس عمل کو ختم کرے تب بھی اس کے نزدیک صرف اللہ کی رضا ہی ہو، لیکن جب اس کے عمل کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرنے، ستائش کرنے لگیں تو وہ اس سے خوشی اور راحت محسوس کرے اور یہ تعریف اس کے دل کو بیدار کر دے اور وہ عبادات میں پہلے سے زیادہ مشغول ہو جائے اور اپنے نفس کو اس بات کی امید دلائے کہ اس سے لوگ اس کی تعظیم و تعریف کریں گے۔ تو یہ ریاکاری کا تیسرا درجہ ہے۔ آدمی کا یہ فرحت و انبساط اور خوشی و سرور اور پوشیدہ مخفی ریاکاری کی علامت ہے، کیونکہ اس کا دل صرف اس لیے فرحت اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ دنیا والوں تک اس کے اعمال کی اطلاع اور خبر پہنچ چکی ہے، اور اگر اس کے دل میں توجہ کا مرکز دنیا والے نہ ہوتے تو اسے اپنے عمل پر ان کی اطلاع و آگاہی سے کبھی خوشی نہ ہوتی۔ اس مخفی ریاکاری کی بہت ساری علامتیں ہیں، مثالیں ہیں، اس کے اثرات و نتائج کی اس کے نتائج بھی انتہائی خطرناک ہیں۔ یاد رکھیں جب انسان اپنی عبادت پر لوگوں کو مطلع ہونے یا نہ ہونے کا فرق محسوس کرنے لگ جائے تو اس میں ریاکاری کا مادہ اور اثر ضرور پایا جاتا ہے، اور اس کی مزید وضاحت آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ تو یہ سب ریاکاری کی تباہیاں اور اس کی نقصانات ہیں جو آپ سن رہے تھے۔ ریاکاری کے اقسام کیا ہیں، مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ ریاکاری انسان کے افعال و اعمال میں شامل ہو کر ان کو باطل اور عکارت بنا دیتے ہیں۔ ریاکاری کے کچھ اقسام یہ ہیں۔ پہلی چیز ہے جسمانی ریاکاری، یعنی ریا دین دار لوگوں میں کچھ اس طرح پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو دبلے پتلے، کمزور اور لاغر ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو دکھلائیں کہ وہ کثرت عبادت کی وجہ سے کمزور اور لاغر ہیں اور ان پر آخرت کی فکر اور قیامت کا خوف غالب آ گیا ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے اپنی پراگندہ حالت اور بکھرے ہوئے بالوں کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو دکھلائیں کہ وہ دین کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند اور مغموم رہتے ہیں۔ تو یہ جسمانی ریاکاری ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ریاکاری آواز کو پست کرنے، آنکھوں کو، بینائی کو کمزور ظاہر کرنے، زبان و ہونٹوں کو خوش ظاہر کرنے سے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ بڑے عبادت اور زاہد بتانے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ تو دیندار لوگوں کی ریاکاری تھی، اور دنیا دار لوگ کس طرح ظاہر کرتے ہیں اپنے ریاکاری کو؟ موٹا فربا، اپنی رنگت کو صاف شفاف اور دوسروں کی نسبت اپنے قد و قامت کو بلند اور اونچا ظاہر کرتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے اپنے جسم کو نظافت، صفائی، اپنے شکل و صورت کی خوبصورتی اور حسن کو ظاہر کرتے ہیں۔ بلا احتیاط اپنی گفتگو اور کلام میں مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی فصاحت و بلاغت کا معترف ہونا پڑے۔ اس طرح سے یہ دنیا دار لوگوں کی ریاکاری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَيَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، سورہ منافقون آیت نمبر 4۔ اور جب آپ ان لوگوں کے جسم و قامت کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت پسند آئیں گے، اگر ان کی باتیں سنیں گے تو بس سنتے ہی رہ جائیں گے۔ وہ خیر کی توفیق سے ایسے بے بہرا ہیں گویا کہ دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں، بزدل جیسے وہ کھڑے ہوئے ہیں، ہر زوردار آواز کو سمجھتے ہیں کہ یہ انہی کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ یہی لوگ اصل میں دشمن ہیں اللہ کے دین کے، اور آپ ان سے ہوشیار رہیے۔ نمبر 2، لباس میں ریاکاری۔ تو دوستو ریاکاری لباس کے اندر، جیسے دیندار لوگ اپنے لباس میں لوگوں کو اپنی ٹوپی، اپنا لباس، اپنی شکل و صورت میں اس طرح سے ریاکاری دکھاتے ہیں کہ اللہ جیسے ان کا بڑا زہد اور تقوی دکھانے کے لیے، اور اپنی ٹوپی کو اپنے ہمیشہ پہنے رہیں گے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے حمام میں جاتے ہوئے بھی ٹوپی پہن کے رہیں گے۔ تو یہ خاص قسم کا لباس اور پگڑی وغیرہ پہن کر اپنا بھیس اور روپ تبدیل کر لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو علماء اور صلحاء شمار کریں گے۔ اور یہی بات دنیا داروں کے اندر بھی ریاکاری اس طرح سے ہوتی ہے کہ مہنگے اور نہایت عمدہ اور نفیس ترین لباس پہن کر ہوتی ہے۔ یہ دنیا دار لوگ اپنے فاخرانہ گھروں کے سامان اور خوبصورت سواریاں اور گاڑیوں پر ناز و فخر کر کے ریاکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے کہ قول میں، بات میں ریاکاری، یعنی دیندار لوگوں کی ریاکاری
ریاکاری اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ وہ احادیث و آثار کو صرف اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کریں اور کم عقل لوگوں سے جھگڑا اور ان پر اپنی بڑائی ظاہر کر کے انہیں شک و شبہ میں مبتلا کریں۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اپنی آواز میں رقت اور نرمی اور سوز و گداز اور درد پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ جی وہ بہت بڑے درد مند قاری ہیں، یہ بھی اپنے آواز کے ریاکار ہیں۔ اور دنیا دار لوگ کثرت اشعار اور دنیاوی مثالیں یاد کر کے اپنی گفتگو اور کلام میں خوب چرب زبانی کر کے ریاکاری کا مرتکب ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ریاکاری میں عمل میں ریاکاری۔ یہ ریاکاری دیندار لوگوں میں اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ نمازی لوگوں کو دکھلانے کے خاطر اپنی رکوع سجود اور قیام کو لمبا کر دیتا ہے اور اپنی نماز کو مزین اور خوبصورت بنا دیتا ہے اور خشوع و خضوع کو اظہار کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ عمل کی ریاکاری ہے اور دنیا دار لوگ اپنی ریاکاری تکبر، غرور، گھمنڈ اور خود پسندی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور نمبر 5، زائرین کی کثرت کے سبب ریاکاری کا مرتکب ہونا، یعنی یہ ریاکاری دیندار لوگوں میں اس طرح داخل ہوتی کہ مثلا کوئی شخص تکلف سے یہ خواہش و تمنا کرے کہ علماء کرام اس کی ملاقات و زیارت کو آئیں تاکہ کہا جائے کہ فلاں عالم نے اس کی زیارت کی ہے، اور اہل علم اس کی طرف بار بار رجوع کرتے رہتے ہیں، اور بعض اپنے شیوخ کی کثرت ظاہر کر کے ریاکاری کے مرتکب ہوتے ہیں تاکہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کئی مشائخ سے ملاقات کی ہے اور اس کے بڑے تعلقات ہیں۔ تو یہ ریاکاری کے درجات تھے۔ اب آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ریاکاری کے اسباب کیا ہیں، کیسے ریاکاری کے اسباب ہیں جس سے انسان ریاکار بن جاتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ حب جاہ، یعنی لوگوں کے درمیان اپنا مقام، اپنی پوزیشن پیدا کرنے کے لیے، قدر و منزلت کو بنانے کے لیے وہ اپنے علم سے، اپنے عمل سے، حسب و نسب سے، کثرت عبادت سے، طاقت و قوت سے، حسن و جمال کی وجہ سے کئی اسباب ہیں جس کے ذریعے انسان لوگوں میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنا امیج بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ ریاکاری کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں اس کا امیج بن جائے۔ اے مسلمان بھائی، یہ انتہائی مخفی اور پیچیدہ باب ہے، اسے صرف علماء حق اور اللہ تعالیٰ کے حقیقی معرفت اور اسے سچی محبت کرنے والے لوگ ہی پہچان سکتے ہیں ریاکاری کے اسباب کو۔ لیکن ہمیں 3 باتوں میں آپ کو ہم اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اپنی تعریف سے لذت حاصل کرنا اور خوش ہونا، یعنی کوئی تعریف کرتا ہے تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اپنی مذمت سے فرار ہونا، کوئی بھی اس کی مذمت کرتا ہے تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو فرار اختیار کرتا ہے، تو یہ اس کا دوسرا سبب ہے۔ اور تیسرا سمجھ لیجیے کہ لوگوں کی چیزوں میں حرص، لالچ اور طمع رکھنا، یہ بھی ریاکاری کے اسباب میں سے ایک ہے۔ مذکورہ بالا صورتوں کا ثبوت اس حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے جس کے راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لایا اور کہا الرجل یقاتل حمیۃً، ایک شخص نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی شخص حمیت و غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے، کوئی بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی دکھلاوے کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، تو وہی اللہ کے راستے میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں سائل کا یہ قول یقاتل شجاعۃ یقاتل حمیۃ یقاتل ریاء، وہ اپنی شجاعت، بہادری کی مدح و ثنا کے لیے اور قومی غیرت اور حمیت کے لیے اور اپنی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے خاطر اور اپنی شہرت اور ناموری کے خاطر لڑتا ہے۔ یہی 3 چیزیں ہیں حب جاہ کہلاتی ہیں، یعنی مقام اور منصب، امیج بنانے کو کہلاتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اپنی منزلت بٹھانے کے قبیل سے ہیں، اور یہی 3 چیزیں ریاکاری اور دکھاوے کا سبب بنتی ہیں۔ اور ریاکاری کے اسباب میں جاہ و حشمت کی حرص کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ مال و دولت، عہدہ و اقتدار کے ساتھ جاہ و حشمت طلب کرنا، یہ ایک ایسا خطرناک مرض ہے جو کہ بسا اوقات انسان کو آخرت کی تمام بھلائیوں سے
عظمتوں سے، نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، سورۃ القصص آیت نمبر 83۔ آخرت کا یہ گھر ہم انہی لوگوں کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی اور بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ اور ایسا ناممکن ہے کہ کوئی شخص ریاست اور دنیاوی اور عہدہ و اقتدار کا حریص ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور رہنمائی کی امید بھی رکھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عہدہ و اقتدار کے لیے ایسے حریص و لالچ انسان کو اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عبد الرحمن ابن سمرہ لا تسأل الامارت، اے عبد الرحمن ابن سمرہ امارت عہدے کو طلب نہ کرو، کیونکہ اگر یہ تمہیں مانگنے کے بعد ملے گی تو پھر تجھے اسی کی طرف سونپ دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اگر وہ تجھے بغیر مانگے دی جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری مدد کی جائے گی۔ جب انسان اللہ کی مخلوق پر اپنی بڑائی اور تکبر کا ارادہ رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ لوگ اپنی محتاجی، فقیری اور طلب حاجات میں اس کی طرف رجوع کریں، تو وہ لوگوں کے نزدیک بڑے مقام و مرتبے والا بن جائے اور لوگ اس کی نظر میں حقیر و ذلیل ہوں، تو یقیناً انسان کی یہ اس طرح کی خواہش کرنا گھٹیا سوچ اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کا مقابلہ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور بڑائی میں شرک کرنے والا، شرک کو شامل کرنے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، پس جو شخص نے ان دونوں صفات میں سے کسی ایک کو مجھ سے میرے ساتھ شریک ہونا چاہا تو میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آدمی نہ دی ہوئی چیز کا اظہار کرنے والا جھوٹ اور فریب کاری کے دو کپڑے پہننے والے کے مانند ہیں، یعنی آدمی کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ دوستو بھائیو، باتیں تو بہت ہیں، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آخر میں کہ ریاکاری کی وجہ سے انسان کس طرح سے برباد ہوتا ہے۔ وہ حدیث مشہور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن لائے جائیں گے، قاری قرآن ہے، دوسرا دولت مند ہے، تیسرا شہید ہے۔ تینوں نے اپنا عمل غارت کر دیا تھا اپنی چاہت کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے عمل کا بدلہ دنیا میں مل گیا، یہاں کوئی چیز نہیں منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ باتیں بہت ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔